ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک بندر ندی کے کنارے ایک درخت پر رہتا تھا۔ بندر اکیلا تھا کیونکہ اس کا کوئی دوست یا خاندان نہیں تھا، لیکن وہ خوش اور مطمئن تھا۔ درخت نے اسے کھانے کے لیے کافی میٹھا جامن کا پھل دیا۔ اس نے اسے دھوپ سے سایہ اور بارش سے پناہ بھی دی۔ ایک دن ایک مگرمچھ دریا میں تیر رہا تھا۔ وہ بندر کے درخت کے نیچے آرام کرنے کے لیے کنارے پر چڑھ گیا۔ ہیلو، بندر نے پکارا، جو ایک دوستانہ برتاؤ کرنے والا جانور تھا۔ مگرمچھ نے حیران ہوتے ہوئے جواب دیا، کیا تم جانتے ہو کہ مجھے کھانا کہاں سے مل سکتا ہے؟ میں نے سارا دن کچھ نہیں کھایا اور میں بھوکا ہوں۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ مگرمچھ بندر کو کھانا چاہیے تھا، لیکن یہ بڑا ہی شفیق اور شریف مگرمچھ تھا اور یہ خیال کبھی اس کے دماغ میں نہیں آیا۔ بندر نے کہا، میرے درخت میں بہت پھل ہیں، کیا آپ کچھ کھانا چاہیں گے؟ مگرمچھ نے کہا، ہاں۔ بندر نے جامن مگرمچھ کی طرف نیچے پھینک دیے۔ مگرمچھ اتنا بھوکا تھا کہ اس نے تمام جامن کھا لیے۔ حالانکہ مگرمچھ عام طور پر پھل نہیں کھاتے تھے، اسے میٹھا میٹھا پھل بہت پسند آیا اور گلابی گودے نے اس کی زبان کو جامنی بنا دیا تھا۔ جب مگرمچھ اپنی مرضی کے مطابق کھا چکا تو بندر نے کہا، جب بھی آپ مزید پھل کھانا چاہیں واپس آ جائیں۔ اب ہر روز مگرمچھ بندر کے پاس آتا تھا۔ دونوں جانور اچھے دوست بن گئے تھے۔ وہ باتیں کرتے، ایک دوسرے کو کہانیاں سناتے اور بہت سے میٹھے جامن ایک ساتھ کھاتے۔ ایک دن مگرمچھ نے بندر کو اپنی بیوی اور خاندان کے بارے میں بتایا۔ بندر نے کہا، آج واپس جاتے وقت اپنی بیوی کے لیے بھی کچھ پھل لے جانا۔ مگرمچھ اپنی بیوی کے لیے جامن لے کر گیا تو اس کی بیوی کو جامن بہت پسند آئے۔ اس نے پہلے کبھی اتنی میٹھی چیز نہیں کھائی تھی، لیکن وہ اپنے شوہر کی طرح مہربان اور نرم مزاج نہیں تھی۔ اس نے اپنے شوہر سے کہا، تصور کیجئے، بندر جب یہ جامن روزانہ کھاتا ہے تو اس کا ذائقہ کتنا میٹھا ہوگا۔ مہربان مگرمچھ نے اپنی بیوی کو سمجھانے کی کوشش کی کہ وہ بندر کو نہیں کھا سکتا، وہ میرا سب سے اچھا دوست ہے۔ مگرمچھ کی لالچی بیوی نے بندر کی ایک نہ سنی۔ مگرمچھ کی بیوی نے اپنی بات منوانے کے لیے بیمار ہونے کا بہانہ کیا اور یہ کہا کہ میں مر رہی ہوں اور صرف ایک پیارے بندر کا دل ہی مجھے ٹھیک کر سکتا ہے۔ اس نے اپنے شوہر کو کہا، اگر تم مجھ سے محبت کرتے ہو تو تم اپنے دوست بندر کو پکڑو گے اور مجھے اس کا دل کھانے دو گے۔ بیچارے مگرمچھ کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ کیا کرے۔ وہ اپنے دوست کو کھانا نہیں چاہتا تھا، لیکن وہ اپنی بیوی کو مرنے بھی نہیں دے سکتا تھا۔ آخر کار اس نے فیصلہ کیا کہ اسے کیا کرنا ہے، اور اگلی بار جب وہ بندر کے پاس گیا تو اس نے اس سے کہا کہ وہ اس کی بیوی سے ملنے آئے، کیونکہ وہ جامن کے خوبصورت پھل کے لیے ذاتی طور پر اس کا شکریہ ادا کرنا چاہتی ہے۔ بندر خوش ہوا، لیکن کہا کہ وہ نہیں جا سکتا کیونکہ وہ تیرنا نہیں جانتا۔ مگرمچھ نے کہا، تم اس کی فکر مت کرو، میں تمہیں اپنی پیٹھ پر لے کر جاؤں گا۔ بندر راضی ہو گیا اور مگرمچھ کی پیٹھ پر کود کر بیٹھ گیا۔ چنانچہ دونوں دوست گہرے چوڑے دریا میں چلے گئے۔ جب وہ کنارے اور جامن کے درخت سے بہت دور پہنچے تو مگرمچھ نے کہا، مجھے بہت افسوس ہے، لیکن میری بیوی بہت بیمار ہے اور کہتی ہے کہ بندر کا دل ہی اس کا علاج ہے۔ مجھے ڈر ہے کہ مجھے تمہیں مارنا پڑے گا، حالانکہ میں ہماری باتوں کو یاد کروں گا۔ بندر نے جلدی سے سوچا اور کہا، پیارے دوست، مجھے تمہاری بیوی کی بیماری کا سن کر بہت افسوس ہوا۔ مجھے خوشی ہے کہ میں اس کی مدد کر سکوں گا، لیکن میں نے اپنے دل جامن کے درخت میں چھوڑ دیا ہے۔ کیا ہم واپس جا سکتے ہیں تاکہ میں اسے لا سکوں؟ مگرمچھ نے بندر کی بات مان لی۔ وہ مڑا اور تیزی سے تیر کر
جامن کے درخت کی طرف گیا۔ بندر اس کی پیٹھ سے چھلانگ لگا کر اپنے درخت کی حفاظت میں چڑھ گیا۔ بندر نے کہا، میں نے سوچا تھا کہ آپ میرے دوست ہیں، اور کیا تم نہیں جانتے کہ ہم اپنے دل کو اپنے اندر رکھتے ہیں؟ میں اب کبھی بھی تم پر بھروسہ نہیں کروں گا، اور نہ ہی تمہیں اپنے درخت کا پھل دوں گا۔ چلے جاؤ اور واپس نہ آنا۔ مگرمچھ نے اپنے آپ کو بہت بیوقوف محسوس کیا۔ بندر نے خود کو بچا لیا تھا، اور پھر اس دن سے بندر نے فیصلہ کیا کہ اب وہ کبھی بھی مگرمچھوں پر بھروسہ نہیں کرے گا۔